أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورۃ المؤمنون کی 27 نمبر آیت سے آج ہم اپنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس وحی کی ہم نے، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ یعنی یہ پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ کیا وحی تھی؟ ان اصنع الفلک باعیننا، ان بے شک، اصنع کہ وہ بنائے، الفلک کشتی، باعیننا ہماری نگرانی میں۔ صنع سے ہے اصنع، صنع یعنی کوئی چیز بنانا، تیار کرنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اصنع، امر کا صیغہ ہے یہ، اصنع، ان اصنع الفلک کہ کشتی بنائے، باعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری ہدایات کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ اور تنور سے پانی پھوٹ پڑے یا تنور پھوٹ پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا تو داخل ہو جاؤ اس میں، فَاسْلُكْ جو ہے یہ لفظ سلکہ سے ہے، سلکہ یعنی اختیار کرنا، یعنی اکثر یہ لفظ راستے کے لیے آتا ہے کہ فلانا راستہ اختیار کرو، سلک طریق کذا یعنی فلانا راستہ اس نے اختیار کیا، تو یہاں پر اختیار سے، اختیار یعنی فَاسْلُكْ فِيهَا سوار ہو جاؤ، یعنی اس کشتی کو اختیار کر لو، اختیار کرنے سے مراد یعنی سوار ہو جانا، فَاسْلُكْ فِيهَا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، من کل زوجین اثنین ہر قسم کے دو جوڑے لے کر،
یعنی ہر قسم کے جانور کے 2 جوڑے لے کر، ایک نر اور ایک مادہ، ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ساتھ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کون سوار ہوگا؟ وَأَهْلَكَ، اور تیرا اہل و عیال، الا سوائے من سبق، ان کے من سبق علیہ القول، جن کے بارے میں حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، منہم، ان کے بارے میں۔ اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ اہلک، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ تیرا اہل و عیال، تو یہاں پر الا من سبق، اس میں استثناء ہے اہل و عیال سے، اور اس استثناء کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، ان دونوں کا استثناء ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس چیز کے بارے میں، یہ جو اہلکہ والی بات ہے، اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ ہود کے اندر جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جب انہوں نے کشتی بنائی، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فقال، تو پس حضرت نوح علیہ السلام نے ندا کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ یہی تھا کہ وَأَهْلَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل و عیال، تیرا اہل و عیال جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اس میں وہ بیٹھے گا۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام اب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس استثناء میں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نکال دیں اس استثناء سے، یعنی الا من سبق علیہ القول، جن کے بارے میں بات کہی جا چکی، یعنی جو کفر کریں گے، جنہوں نے کفر کیا وہ ڈوب جائیں گے۔ یہ جو بات گزر چکی تھی، یہ سارا پہلے سورہ ہود کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ہی فرمایا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بنائے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کہ اے نوح علیہ السلام کشتی بنائے۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہ ان کی قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یا اس وقت کشتی بناتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ تھا قوم کا، تو وہ اس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وَكُلَّمَا، اور جب بھی کبھی، مَرَّ عَلَيْهِ گزرا ان کے پاس سے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اس قوم کا کوئی گروہ یا سردار قوم کے، سخروا منہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام اب جواب حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں، قال ان تسخروا منا، اگر آج تم لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم ضرور تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم لوگ ہمارا آج مذاق اڑا رہے ہو۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام، اب یہ آپ ملاحظہ فرمائیں جو سورہ ہود کی آیات ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اقوال اور ان کے افعال میں بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ تو آگے اسی سورہ ہود میں ہی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو پس تم لوگ ضرور جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ کس کو ختم کر دینے والا اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہوتا ہے، کس کو وہ عذاب آتا ہے۔ یہ بڑی سخت وعید تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی
نہ بات سنی، نہ ان کے اوامر کو کچھ، نہ ان کے اوامر مانے، نہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر کان دھرے۔ اور یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا غصہ تھا اور سختی تھی اپنی قوم کی طرف، وہ اسی وجہ سے تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی دیر سے دعوت کرتے رہے تھے، تبلیغ کا معاملہ ان کا چلتا رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی اپنی قوم کے اوپر، اور اس دعا میں بھی سختی ہے، اور وہ اسی وجہ سے سختی ہے کہ جو عرصہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ سر کھپاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، یہی حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے رہے کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور صرف ایک معبود جو عبادت کا مستحق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، توحید سکھاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام انہیں۔ تو جب اتنے لمبے عرصے بعد انہوں نے بات نہیں مانی، تو ایک ہر بندے کا ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، وہ بس ختم ہو گئی وہاں پہ بات۔ حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ اور ایک الگ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، تب حضرت نوح علیہ السلام کے اقوال اور افعال میں یہ سختی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے وہ سخت دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جیسا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم کے لیے، انبیاء کے پاس ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ انبیاء کی ویسے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن ایک خاص دعا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے دی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو دعا اللہ تعالیٰ نے جو دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر وہ دعا کی، بد دعا کی، اور اس دعا کا ذکر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ کافر جو ہے ان میں سے کسی گھر کو چھوڑنا نہ، آپ لا تذر، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، کسی گھر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انک ان تذرہم، اگر اللہ تعالیٰ آپ نے کسی ایک گھر کو بھی چھوڑ دیا، یعنی عذاب آیا لیکن کسی ایک گھر کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ تعالیٰ وہ صرف ایک گھر ہی نہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا، تیرے بندوں کو غلط راستے پہ لے جائے گا۔ یعنی ان کی گمراہی اس حد تک تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنا کسی تردد کے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر بھی جو ہے نا، یہ اتنے خبیث لوگ ہیں کہ ایک گھر بھی اگر اللہ تعالیٰ تو نے چھوڑ دیا تو یہ باقی تیری جو باقی خلقت ہوگی وہ صرف ایک گھر ہی اتنا فساد برپا کرے گا کہ باقی خلقت کو، ساری خلقت کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس خبیث قسم کی قوم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا پالا پڑا تھا اور سامنا تھا، اور کتنا حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی جہد اور کتنی محنت کرنی پڑی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اتنے سخت الفاظ صادر ہو رہے تھے، اتنی سخت دعائیں حضرت نوح علیہ السلام سے آ رہی تھیں، اور جو کشتی بناتے ہوئے، یعنی اتنے لمبے عرصے بعد اب ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بنائے، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم اس کا مذاق اڑانے لگی، اچھا جی پانی تو ہے نہیں، یہ بیوقوف نعوذ باللہ، اس کو دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ کہاں سے اس کو کہاں چلائے گا، کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ تو وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان تسخروا منا، اگر آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو یہ جو جن کا ذکر کیا ہے، فسوف تعلمون، کہ تم لوگ جان لو گے کس کو ذلیل کر دینے والا عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام دعا کر چکے تھے، اس دعا کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا نوح اب کشتی بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب انبیاء تو بنا کسی تردد کے، بنا کسی اعتراض کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو منوان تسلیم کرتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کشتی بنانا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز نوح علیہ السلام کو سکھائی کشتی بنانے کے بارے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹیں، لکڑیاں کاٹ کے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو خشک ہونے کے لیے رکھا،
کہتے ہیں وہ خشک ہونے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال کے لیے ان لکڑیوں کو رکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ان لکڑیوں سے کشتی بنانے کا معاملہ شروع ہوا، ان لکڑیوں کو تراشنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال تک ان کو تراشنے کا معاملہ ہوتا رہا، یعنی خشک ہونے کے بعد ان کو کشتی کی صورت دینا، یہ 100 سال کا یہ ایک عرصہ تھا۔ اور ان چیزوں کا ذکر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ اس طرح کی مدت کہتے ہیں علماء نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ اتنی لمبی مدت تھی، اور چونکہ ان کی عمریں اتنی تھیں تو یہ مدت شاید اتنی لمبی نہ، اس کا تصور اتنا لمبا نہ ہو، وہ اس کو اتنا لمبا نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن ایک یہ چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ تھا، اور ایک لمبا عرصہ اس کا مطلب وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، وہ ایک لمبا عرصہ وہ استہزاء والا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ کرتی رہی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جو اپنا بیٹا ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ چکے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا امر آئے گا، ہمارا حکم آئے گا تو اس میں خود سوار ہو جانا، اور جانوروں میں سے ایک نر اور اس کی ایک مادہ لے کر سوار ہو جانا، اور پھر آگے کہتے ہیں وہ اہل کا، اور تیرا اہل، یعنی اس میں سوار ہو جائیں، اور اس میں اہل میں ایمان لانے والے، کچھ ایمان لانے والے جو بھی تھے، جتنے بھی تھے تھوڑے سے، وہ بھی اس میں ہیں۔ الا من سبق علیہ القول، اب اس میں جیسے میں نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام، ان کی زوجہ اور بیٹا ان کا ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وَنَادَى نوح رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں، اور تو احکامات نازل کرنے والا ہے، تو حکم نازل کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا معاملہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے اچھے کام کر لیں، اگر شخص موحد نہیں ہے اس کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا جی وہ بڑا نیک شخص تھا، بہت اچھے معاملات کرتا تھا، ہاں ایک غلطی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، لیکن شخص بہت اچھا تھا۔ نہیں، وہ شخص اچھا نہیں تھا، شریک اگر ٹھہراتا تھا تو وہ اچھا نہیں تھا، بالکل اچھا نہیں تھا، اور اس کی بالکل کامیابی نہیں ہے۔ حاتم طائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا اس کا گیا، عدی بن حاتم، اور وہ عدی بن حاتم ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صلیب پہنی ہوئی تھی سونے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتار دو اس کو، اور ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ اب حاتم جو ہے، ان کے جو والد تھا وہ مشہور ہے سخاوت کے اندر، اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملے کے اندر وہ مشہور ہے، اور ان کی مثال عرب میں دی جاتی تھی، اور آج تک سخاوت میں ان کی مثال آج تک دی جاتی ہے، ہماری اردو زبان کے اندر بھی ان کی مثال دی جاتی ہے سخاوت کے معاملے میں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ بندہ ٹھیک تھا، اگر وہ بندہ اچھا تھا، لیکن اس کی اچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر وہ ایمان لے آتا، اس کی اچھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے ساتھ ملا دیا، یعنی ایمان نہیں لایا تو وہ اچھا نہیں تھا، حالانکہ اس کا کوئی نقصان یا وہ کسی لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو بھی بچا لیا کرتے تھے جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، اچھا تھا، لیکن اگر وہ ایمان لے آتا، اگر ایمان لاتا تو اچھا تھا،
یہاں پہ بھی یہی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا تو کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا بھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں جو چھوڑے ہوئے تھا حضرت نوح علیہ السلام کو. حضرت کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھ جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. آگے سے جواب دیکھیں، یعنی عذاب آ رہا ہے اور بیٹے کی سرکشی اس طرح ہے، باپ سے اتنا سرکش ہویا ہوا ہے، باپ کی بات پہ بالکل کان نہیں دھر رہا. کہتا ہے قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا کہ جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یعنی اس کا مطلب پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا. سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. اب حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور اپنی دعا کا پتہ تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا دعا کر چکا ہوں. اب اس دعا کا بتایا تو نہیں کہ میں دعا کر چکا ہوں اب آنے والا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مذاق اڑا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وہ جو طوفان ہے یا وہ عذاب ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہو وہ کہاں ہے، وہ آتا نہیں، کدھر ہے، وہ لے کے آئے نا. ایکچولی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو اجسام تھے، جو جس طرح ان کے ہیکل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا کی ہوئی تھی، بڑے بڑے جسم تھے ان کے. تو یہ بات بھی یہ خناس بھی ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہمیں کوئی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ طوفان جو تھا اس نے پوری زمین کو اس طوفان نے ڈھانپ لیا تھا اپنے اندر، ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے کو قال لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالی رحم فرما دے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا قرآن کے اندر وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں کے اندر تھا. وہ اس کے پہاڑ پہ چڑھا اور اس کے ارادوں کے درمیان موت آ گئی. فکان من المغرقین، تو وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں اس کو. یہ نہیں کہ اچھا جی نبی کا ہے، بیٹا ہے تو اچھے گھرانے سے ہے یا اچھا ہے، نہیں، اچھائی گھرانے سے نہیں بنتی. چاہے جتنے ابو جہل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے انکار کرنے میں پہل کی. اس سے پہلے کسی شخص نے انکار نہیں کیا. ابو لہب سب سے پہلا آدمی تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا. اس سے پہلے کسی شخص نے انکار نہیں کیا، سب سے پہلا شخص تھا. اور یہ بات تب ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ دین کی دعوت اعلانیہ کرنا شروع کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، صفا کے پہاڑ پہ چڑھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، آواز دی. لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ آواز کون دے رہا ہے. سرداروں نے بھی بھیجے اپنے بندے، انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد آواز دے رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرداروں نے یہ سنا کہ محمد آواز دے رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام سے دیکھتے تھے، تو سردار بھی اٹھ کے آ گئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا جو گھر میں بیٹھا رہا، لوگوں کے پاس بھیجا کہ لے کے آؤ، اسے بھی لوگوں کو گھروں سے نکال کے لاؤ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اتصدقونی، کیا میری بات مانو گے؟ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو کتنا اعتماد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنا اعتماد تھا.
بجائے اس کے کہ وہ یہ جواب دیتے کہ ہاں ہم مانیں گے، ان کا جواب یہ تھا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کے ساتھ جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو آپ کا یہ ہم سے پوچھنا کہ ہماری بات میری بات پہ یقین کریں گے، یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب سے پہلا جو شخص تھا جس نے انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب کہتا ہے تبن لک الہذا جمعتنا، کہ برباد ہو، اس وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ اور پھر وہ بکھر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنستے ہوئے بکھر گئے کہ اچھا چھوڑو اس کو چھوڑو، یہ پتہ نہیں کیا، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے قومیت جو ہے وہ کسی کی افضلیت کو نہیں دکھاتی، افضل ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہمیں اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں افضل کون ہے؟ اللہ کے ہاں افضل تقوی والا شخص ہے، وہ جو ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے۔ تو ساری لڑائی اور سارا جھگڑا جو تھا وہ اسی بات کا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھے مخاطب نہ کرنا، اے نوح مجھے مخاطب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں سے مراد، یہاں پہ وہی ظلم سے مراد وہی ہے، شرک ظلم سے مراد ہے۔ اور اس کا لغتاً بھی ایک معنی بن جاتا ہے ظلم کا، یا وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ظلم کو شرک کیوں کہا گیا ہے۔ ظلم جو ہے اس کی جو لغت میں تعریف ہے وضع الشیء فی غیر مکانہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یعنی کسی چیز کو کسی اور کے حق میں کر دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اب اگر ہم اس معنی کو ملائیں کہ عبادت کو کسی اور کے حق میں کر دینا تو یہ واضح ظلم بنے گا۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي، مجھے مخاطب نہ کرنا ہے نوح ان لوگوں کے بارے میں فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب عذاب آ گیا ہے، اب جو تنور ہے، جو تنور کو علماء نے ذکر کیا، تنور سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں آگ جلتی ہے، کہتے ہیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر دل میں رحمت یا دل میں کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تو نوح میرے سے بات نہ کرنا، اور نہ وہ ہمدردی پیدا ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ کا اب عذاب آ گیا۔ دیکھیں 950 سال بعد اللہ تعالیٰ جانتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دل کے اندر کیا ہے، 950 سال بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ہمدردی پیدا ہونے لگی، دعا کر دی غصے میں آ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دعا تھی، آپ نے کہا کہ میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم مغرقون، کہ اب وہ سارے غرق ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب تو بیٹھ جائے، انت تو، ومن معک اور جو تیرے ساتھ ہے، علی الفلک کشتی پر، فقل الحمد للہ، تو پس کہنا الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا،
کس چیز سے؟ الذی، وہ جو نجانا، جس نے بچایا ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ دیکھیں اتنے ظالم لوگ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور شکر ادا کیا، یہ شکر ادا کرنے کا مقام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے بھی خوشی کے ساتھ شکر ادا کیا کہ اچھا اب میرا یہاں پر میرا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا، میں اب شکر ادا کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا، سکھایا کہ یہ دعا کرو، وقل، اور کہہ، رب انزلنی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے نازل کر، منزلا مبارکا، بہترین جگہ پر، وانت خیر المنزلین، تو بہترین نازل کرنے، وانت، اور تو بہترین، خیر، بہترین، منزلین، نازل کرنے والوں میں سے ہے، یعنی بہترین جگہ پر ہمیں لے کے چلا جا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان فی ذالک، ان، بے شک، فی ذالک، اس کے اندر، یعنی اس قصے کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، ہم لمبتلین، ان کو مبتلا کرنے والے، یعنی ان کو ہم لوگ عذاب دینے والے، آزمائش ڈالنے والے تھے، لیکن اس قصے کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قرنا آخرین، دوسری قوم ہم نے ان کو پیدا کر دی، ہم دوسری قوموں کو لے آئے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، کما حق ہو، جس طرح حق ہے اس کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ هذا واللہ تعالی اعلی واعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔